امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر کے ایام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آج ایک پریشان خواب دیکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کی، وہ بہت ہی شدید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسد اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ عز و جل فاطمہ کا بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور میری گود میں دیے گئے۔ حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسا کیوں؟ بس پھر فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت کے لوگ میرے اس فرزند کو قتل کریں گے۔ اور میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، میرے پاس اس کے مقتل یعنی شہید ہونے کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ اس وقت تصور دل کو لرزا دیتا ہے جب کہ اس فرزند کو ولادت اور خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی۔ سیدنا عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی چشمان رحمت نے اشکوں کے موتی برسا دیے۔ اس خبر نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل دہلا دیے اور اس درد کی لذت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے پوچھیے۔ صدق اور صفا کی امتحان گاہ میں سنت خلیل ادا کر رہے ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے پیارے بیٹے کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیابان میں سو کا حلق کٹوانے اور راہ خدا عز و جل میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمائی۔ آغوش کرامت اور رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا تر مرتب ہے۔